السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میرا نام شاہد بھٹی ہے اور آج کا میرا جو لیکچر ہے وہ سیکنڈ ایئر کی انگلش کا فرسٹ لیسن ہے جس کا نام ہے دا ڈائنگ سن، اور یہ لکھا ہے سر جیمز جینز نے۔ تو ہم اس کے آج کویسچن آنسر جو ہیں وہ کریں گے۔ تو اس میں بک کے اندر ٹوٹل جو ہیں اس چیپٹر پہ 8 کویسچنز ہیں، تو ان کے میں آنسر جو ہیں وہ آپ کو لکھواؤں گا اور ساتھ سمجھاؤں گا بھی۔ پہلا کویسچن ہے جی، ہاؤ از اٹ دیٹ اے اسٹار سیلڈم فائنڈز another اسٹار نیئر اٹ؟ ایسے کیوں بہت کم ہوتا ہے کہ ایک ستارہ جو ہے وہ بہت کم، یعنی گردش کرتے ہوئے بہت کم مقدار میں کسی دوسرے ستارے کے یا سیارے کے پاس سے گزرتا ہے؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ یہ ہے، دا یونیورس از سو واسٹ، یہ جو کائنات ہے یہ اتنی بڑی ہے، دیٹ دا ایوریج ڈسٹینس بٹوین دا اسٹارز از آف ملینز آف مائلز، کہ ستاروں کے بیچ کا جو فاصلہ ہے وہ لاکھوں میلوں پہ مشتمل ہے۔ دس از وائی، یہی وجہ ہے، دیٹ اے وانڈرنگ اسٹار وانڈرنگ تھرو اسپیس، کہ ایک گھومتا ہوا ستارہ جب اس خلا میں سے گردش کرتے ہوئے گھومتے ہوئے گزرتا ہے، سیلڈم فائنڈز another اسٹار نیئر اٹ، تو وہ بہت کم کسی ایسے ستارے کے پاس سے گزرتا ہے جس سے وہ پہلے گزر چکا ہو۔ اس طرح کویسچن نمبر 2 ہے، واٹ ہیپنڈ وین اکارڈنگ ٹو سر جیمز جینز، سر جیمز جینز کے مطابق کیا ہوا، وین اے وانڈرنگ اسٹار وانڈرنگ تھرو اسپیس کیم نیئر دا سن، جب ایک گھومتا ہوا ستارہ خلا میں سے گردش کرتے ہوئے جو ہے وہ سورج کے پاس آیا، تو اس وقت کیا ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے جی، وین اے وانڈرنگ اسٹار وانڈرنگ تھرو اسپیس کیم نیئر دا سن، جب ایک گھومتا ہوا ستارہ سورج کے پاس آیا، اٹ ریزڈ ہیوج ٹائڈز، تو اس نے بہت بڑی بڑی لہریں پیدا کی، آف دا بوائلنگ میٹر، یعنی جلتے ہوئے مادے کی، لکوڈ کی، آن دا سرفیس آف دا سن، سورج کی سطح کے اوپر، یعنی یہ جب گھومتا ہوا سورج کے پاس آیا تو اس نے اپنی گریویٹیشنل پل کی وجہ سے سورج کے اوپر جو برننگ میٹر ہے، بوائلنگ میٹر ہے، اس کی بہت بڑی بڑی لہریں جو ہیں وہ پیدا کی۔ کویسچن نمبر 3 ہے، واٹ ہیپنڈ وین دا وانڈرنگ اسٹار کیم نیئرر اینڈ نیئرر، اس وقت کیا ہوا جب یہ گھومتا ہوا ستارہ سورج کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا، یعنی جوں جوں یہ قریب ہوتا گیا اس وقت کیا ہوا؟ تو اس کا آنسر ہے جی، ایز دا وانڈرنگ اسٹار کیم نیئرر اینڈ نیئرر، جوں جوں یہ گھومتا ہوا ستارہ قریب سے قریب ہوتا گیا، دا ویوز آف دا بوائلنگ میٹر، تو وہ جلتے ہوئے مادے کی جو لہریں تھیں، ٹک دا فارم آف اے ہائی ماؤنٹین، تو یہ اتنی اونچی ہو گئیں جتنی کہ پہاڑ ہوتا ہے۔ وین دا ٹائڈل پل گاٹ انبیئرایبل، جب یہ لہروں کی قوت ناقابل برداشت ہو گئی، ود دا بینگ دا ماؤنٹین آف بوائلنگ میٹر، تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اس جلتے ہوئے مادے کے اندر، اور یہ جو مادہ ہے، میٹر ہے، بوائلنگ میٹر ہے، بروک انٹو پیسز، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دیز پیسز سکیٹرڈ انٹو دا اسپیس، اور یہ جو پیسز تھے یہ خلا کے اندر بکھر گئے، اینڈ بگن ریوالونگ راؤنڈ دا سن، اور انہوں نے سورج کے گرد جو ہے وہ
گھومنا شروع کر دیا، یعنی اس طرح ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ وجود میں آ گیا۔ کویشچن نمبر 4 ہے واٹ آر دا پلینٹس، سیارے کیا ہوتے ہیں؟ پلینٹس کا مطلب ہوتا ہے سیارے۔ اینڈ ہاؤ ڈیڈ دے کم انٹو ایگزسٹنس، یہ وجود میں کیسے آئے؟ دا پلینٹس آر ہیونلی باڈیز، یہ جو سیارے ہوتے ہیں یہ اجرام فلکی ہوتے ہیں۔ اجرام فلکی کا مطلب ہے کہ یہ آسمان کے اندر گردش کرتے ہیں۔ ڈیٹ ریوالو اراؤنڈ دا سن، یہ وہ ہیونلی باڈیز ہوتی ہیں جو سورج کے گرد گردش کرتی ہیں۔ پلینٹس کیم انٹو ایگزسٹنس، اور یہ وجود میں آئے اس طرح ایز اے رزلٹ آف اے بگ بینگ، یعنی جو وہ بگ بینگ سورج کی سطح کے اوپر ہوا تھا، کازڈ بائی دا وانڈرنگ اسٹار، وہ بگ بینگ جس کی وجہ جو ہے وہ گھومتا ہوا ستارہ بنا تھا۔ تو اس بگ بینگ سے وہ جو بوائلنگ میٹر ہے وہ دھماکے سے پھٹ گیا اور اس کے جو پیسز ہیں وہ خلا کے اندر بکھر گئے، اور اس طرح جو سیارے ہیں وہ وجود میں آ گئے، اور انہی پلینٹس نے پھر سورج کو اپنا سینٹر مان لیا اور اس کے گرد جو ہے وہ چکر لگانا شروع کر دیے۔ کویشچن نمبر 5 ہے وائی از دیر نو لائف آن دا اسٹارز، کہ ستاروں کے اوپر زندگی کیوں نہیں ہے؟ آنسر ہے دا ٹمپریچر آن دا اسٹارز از ٹو ہاٹ، ان ستاروں کے اوپر درجہ حرارت اتنا زیادہ تیز ہے دیٹ لائف کینٹ ایگزسٹ آن دیم، کہ زندگی ان کے اوپر قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ لائف فار اٹس ایگزسٹنس نیڈس اے ماڈریٹ ٹیمپریچر، ماڈریٹ کا مطلب ہوتا ہے معتدل، زندگی کے وجود کے لیے ایک معتدل درجہ حرارت کا ہونا ضروری ہے۔ کویشچن نمبر 6 ہے رائٹ اے نوٹ آن دا بگننگ آف لائف آن دا ارتھ، یعنی زمین کے اوپر زندگی کا آغاز کیسے ہوا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا نوٹ جو ہے وہ تحریر کریں۔ آنسر ہے ان دا بگننگ، شروع میں دا ٹمپریچر آف دا ارتھ واز ویری ہائی، اس زمین کا درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم اٹ کولڈ ڈاؤن، لیکن جو وقت گزرتا گیا اس کے درجہ حرارت میں کمی ہوتی گئی اور زمین جو ہے اس کی اوپر والی جو لیئر ہے، تہ ہے، وہ ٹھنڈی ہوتی گئی۔ آفٹر دس لانگ پروسیس، اور اس پہ بہت لمبا عرصہ لگا، یعنی بہت لمبے عرصے کے بعد وین دا ٹیمپریچر گاٹ ماڈریٹ، جب ٹیمپریچر معتدل ہو گیا، سم ویئر اے سمپل آرگنزم ڈیولپڈ، تو کہیں کسی ایک نامعلوم جگہ پہ ایک خلیہ جو ہے، آرگنزم جو ہے وہ پیدا ہوا۔ ان دس وے اے اسٹریم آف لائف اسٹارٹڈ آن دا ارتھ، اور اس طرح سے زندگی کا ایک جو دھارا ہے وہ دنیا میں اس سیارے کے اوپر، زمین کے اوپر شروع ہو گیا۔ کویشچن نمبر 7 ہے جی وائی از دا یونیورس آف وچ آر ارتھ از اے پارٹ سو فرائٹننگ، کہ یہ جو کائنات جس کا ہم حصہ ہیں یہ اتنی فرائٹننگ کیوں ہے، یعنی اتنی ڈرانے والی کیوں ہے؟ سو فرائٹننگ گیو ایز مینی ریزنز ایز یو کین، آپ زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ اس کویشچن کے حق میں، یعنی اپنے آنسر میں اس کی ریزن بیان کریں، دلائل دیں۔ آنسر ہے دا یونیورس از سو فرائٹننگ ان دا سینس، یہ اس لیے ڈرانے والی ہے دیٹ وی آر دا پارٹ آف اے ویری واسٹ یونیورس، کہ جس یونیورس کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہ بہت وسیع و عریض ہے، یعنی اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ وی آر alone ان دس واسٹ یونیورس، اور ہم اس وسیع و عریض دنیا میں، کائنات کے اندر بالکل اکیلے ہیں۔ سائنٹیفک اسٹڈیز ریویل، اور سائنسی جو تحقیقات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں دیٹ اسٹل نو سائن آف لائف ہیز بین فاؤنڈ، کہ ابھی تک کوئی بھی زندگی کا آثار جو ہے وہ نظر نہیں آیا
آن اینی ادر اسٹارز اور پلانٹ، کسی اور سیارے کے اوپر یا ستارے کے اوپر۔ لہٰذا جب ہم یہ دیکھتے ہیں اور یہ سنتے ہیں کہ ہم اتنی بڑی کائنات کے اندر ایک واحد زمین ہے جس کے اوپر ہم وی آر دا اونلی ہیومن بینگس، اور اتنی بڑی کائنات کے اندر اور کسی بھی سیارے اور ستارے کے اوپر ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں، تو ہمیں اپنی تنہائی کا جو ہے وہ احساس ہوتا ہے، اور یہ جو تنہائی ہے یہ ہمارے اندر جو ہے وہ فیئر پیدا کرتی ہے۔ کویشچن نمبر 8 ہے واٹ ان یور اوپینین شوڈ بی دا کنڈیشن نیسیسری فار دا کائنڈ آف لائف وی نو ٹو ایگزسٹ آن ادر ہیونلی باڈیز، یعنی اگر دوسرے سیاروں کے اوپر زندگی قائم ہوتی ہے تو کس طرح کی جو حالات و واقعات ہیں، ٹمپریچر ہے، جو ایٹماسفیئر ہے وہ وہاں پہ ہونی چاہیے۔ ڈو سچ کنڈیشن جنرلی ایگزسٹ، کیا ایسی جو کنڈیشن ہے وہ عام طور پر کسی اور ستارے یا سیارے کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں؟ آنسر ہے اے بیلنسڈ ٹمپریچر اینڈ ایٹماسفیئر از نیڈڈ، یعنی زندگی کے وجود کے لیے ایک متوازن درجہ حرارت اور ماحول ضروری ہے۔ فار دا ایگزسٹنس آف لائف آن دا پلانٹس، یعنی سیاروں کے اوپر زندگی کے وجود کے لیے ایک معتدل درجہ حرارت اور ماحول جو ہے وہ ضروری ہے۔ ٹمپریچر شوڈ ناٹ بی ٹو ہاٹ دیٹ لائف کوڈ میلٹ، یہ درجہ حرارت اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی جو ہے وہ پگھل جائے، نار ٹو کولڈ، اور نہ ہی اتنا سرد ہونا چاہیے دیٹ لائف کوڈ بی فروزن، کہ زندگی جو ہے وہ منجمد ہو جائے، جم جائے۔ تو اسٹوڈنٹ اگر آپ ان نوٹس کی اس لیکچر کی سافٹ کاپی جو ہے وہ آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے جو لنک دیا جا رہا ہے اس کو آپ وزٹ کریں، وہاں پہ اس کو آپ پرنٹڈ فارم میں بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔